السلام علیکم۔ اپنے گزشتہ لیکچر میں ہم نے حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی کا لکھا ہوا افسانہ پڑھا، بنت بہادر شاہ۔ اور اس افسانے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خواجہ حسن نظامی نے صحافت، انشائیہ نگاری، خاکہ نگاری اور مضمون نگاری کے علاوہ افسانہ نگاری بھی کی ہے۔ ان کی یہ تحریر جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے اسی زمرے میں آتی ہے، اور مرتبین نے اسے اس سبق کو آپ کی کتاب کے آغاز میں رکھا ہے، مضامین کے حصے میں۔ خواجہ حسن نظامی نے مضامین بھی لکھے، انشائیہ بھی لکھا، صحافتی تحریریں بھی ان کی ہیں، صحافت میں بھی انہوں نے بڑا نام کمایا، لیکن ان کی یہ تحریر بیگمات کے آنسو سے لی گئی ہے، جو کہ ایک افسانہ ہے اور حقیقت کے قریب تر کہانی۔ صحافت کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خواجہ حسن نظامی نے مختلف ادبی اصناف میں بھی طبع آزمائی کی۔ ان کا افسانوی مجموعہ بیگمات کے آنسو خاص زاویہ نگاہ سے لکھا گیا اور بہت اہم سمجھا گیا۔ اس مجموعے میں ان بیگمات کی حقیقی زندگی کی کہانیوں کو پیش کیا گیا جو 1857 میں دلی میں موجود تھیں۔ جنگ آزادی 1857 کا واقعہ، جب بہادر شاہ ظفر آخری مغل تاجدار بادشاہ کو معزول کر دیا گیا، تو اس وقت کے جو حالات ہیں وہ انہوں نے اپنی کہانیوں میں پیش کیے کہ وہ بیگمات جو 1857 میں دہلی میں موجود تھی، انہوں نے دہلی کی تباہی و بربادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مغلیہ سلطنت کا خاتمہ اور اس سے وابستہ حادثات و واقعات کی وہ چشمدید گواہ تھی۔ وہ خواتین جو 1857 میں امیر کبیر تھیں، شہزادیاں تھیں، محل میں رہتی تھیں، جن کی شان و شوکت، دولت و حشمت اور حسن و جمال کی لوگ قسمیں کھاتے تھے، ان کے حالات اب یکسر بدل گئے تھے، بس یادیں ان کے ذہن میں محفوظ رہ گئی تھی۔ خواجہ حسن نظامی نے ان خواتین سے ملاقات کی جو اب ضعیف ہو چکی تھیں۔ اب سے مراد اس دور میں جب خواجہ حسن نظامی کا دور تھا، تو اس زمانے کے واقعات کو ان بیگمات کی زبانی سن کر خواجہ حسن نظامی نے انہیں افسانوی رنگ میں ڈھالا اور بہت عمدہ انداز میں۔ اور 1857 کی جنگ آزادی اور مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے معزول کیے جانے، محل کے اندر اس وقت کیا حالات تھے، کیا صورتحال تھی، کس طرح ظلم و ستم کیے گئے شہزادوں اور شہزادیوں پر، تو ان تمام واقعات سے بلا شبہ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تاہم ادب میں ایسی کہانیاں کم ہی نظر آتی ہیں جیسی خواجہ حسن نظامی نے لکھی۔ ان کہانیوں میں ایک درد اور سوز پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ لیکچر میں خواجہ حسن نظامی کی جو کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں سے ایک اقتباس دیکھیے۔ اس اقتباس میں آپ دیکھیں کہ خواجہ حسن نظامی نے عورتوں کے جذبات و احساسات کو کس طرح بیان کیا ہے۔ ان کا لب و لہجہ بالکل وہی ہے جو خواتین کا یا عورتوں کا ہوتا ہے۔ تو خواجہ حسن نظامی کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے ایسی تصویر کشی کی اپنے ان افسانوں میں اور کہانیوں میں
کہ وہ منظر ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ درد اور سوز، جس تکلیف سے وہ بیگمات گزری، شہزادیاں گزری، اس کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں۔ مثال کے طور پر یہ اقتباس دیکھیے، کلثوم زمانی کی کہانی آپ سن رہے ہیں، جسے بہادر شاہ ظفر سے آخری ملاقات کر کے اور اسے بہادر شاہ ظفر رخصت کرتے ہیں کہ اب آپ کسی محفوظ جگہ پر چلی جائیں، میری جان کو بھی خطرہ ہے اور آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ میرا جی تو نہیں چاہتا کہ اس وقت آپ کو اپنی آنکھوں سے دور کروں، لیکن حالات کا تقاضا یہی ہے، میں آپ کی زندگی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سلامت رہیں، لہٰذا آپ کسی بھی محفوظ جگہ پر چلی جائیں۔ تو بہادر شاہ ظفر کی بیٹی بنت بہادر شاہ، جس کا نام کلثوم زمانی ہے، جب وہ روانہ ہوتی ہیں، آدھی رات کے وقت ان کا قافلہ دلی سے روانہ ہوتا ہے، ایک ایسی منزل کی جانب جس کا انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں، جس وقت ہم لوگ رتھ میں سوار ہونے لگے، صبح صادق کا وقت تھا، تارے سب چھپ گئے تھے، مگر فجر کا تارا جھلملا رہا تھا۔ ہم نے اپنے بھرے پورے گھر پر اور سلطانی محلوں پر آخری نظر ڈالی تو دل بھر آیا اور آنسو امنڈنے لگے۔ نواب نور محل کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور پلکیں ان کے بوجھ سے کانپ رہی تھی، اور صبح کے ستارے کا جھلملانا نور محل کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ ان چند لائنوں میں مصنف نے کس طرح منظر کشی کی ہے، تصویر کشی کی ہے ان خواتین کی، کہ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنے محل سے ایک اندیکھی منزل کی طرف روانہ ہو رہی ہیں۔ پھر اسی کہانی میں راستے میں سفر کی جو تکلیفیں اور صعوبتیں انہوں نے برداشت کی، کھانے پینے کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے، رہائش کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے، یہاں تک کہ اس سفر میں انہیں پینے کے لیے پانی بھی مشکل سے میسر آتا ہے۔ تو ان سفر کی صعوبتوں اور تکلیفوں کو وہ کس طرح بیان کرتے ہیں، اور کھانے پینے کے معاملے میں انہیں، یعنی وہ شہزادیاں جن کا بڑا پرتکلف کھانے پینے کا اہتمام ہوتا تھا، اب وہ دانے دانے کو محتاج تھیں، اور انہیں کس طرح کا کھانا نصیب ہوا۔ لکھتے ہیں، آخر لال قلعے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر کرالی گاؤں میں پہنچے اور وہاں اپنے رتھ بان کے مکان پر قیام کیا۔ رتھ بان سے کیا مراد ہے؟ رتھ ایک خاص قسم کی سواری ہے جس میں بیل جوتے جاتے ہیں، بیل یا گھوڑے اس سواری کو کھینچتے ہیں۔ یہ امراء اور شہزادوں کی سواری ہوتی تھی پرانے زمانے میں، اس زمانے میں۔ تو لکھتے ہیں کہ کرالی گاؤں میں پہنچے اور وہاں اپنے رتھ بان کے مکان پر قیام کیا، باجرے کی روٹی اور چھاچھ کھانے کو میسر آئی۔ اس وقت بھوک میں یہ چیزیں بھی بریانی متنجن سے زیادہ مزیدار معلوم ہوئی۔ تو یہ شہزادیوں کی بپتا ہے جی، کہ جب وہ سفر پر روانہ ہوتی ہیں تو انہیں کوئی پرتعیش اور پرتکلف خوراک یا کھانا نہیں ملتا، بلکہ جاؤ کی روٹی اور لسی، چھاچھ لسی کو کہتے ہیں۔ تو شہزادی کہتی ہے کہ چونکہ ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی، اور اس وقت بھوک کے عالم میں ہمیں یہ چیزیں بھی بڑے پرتکلف کھانے، یعنی بریانی اور متنجن ایک خاص قسم کے میٹھے چاول ہیں، زردہ کی طرح کے چاول، اور اس میں ظاہر ہے یہ ایک پرتکلف ڈش ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اب جو کی روٹی اور لسی پر گزارا کرنا پڑا۔ اسی طرح راستے میں انہیں کئی طرح کی مشکلات پیش آئیں، جس کا کہانی میں ذکر ہے، کہانی میں آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن یہ راستے کی تکالیف اور رہائش کے حوالے سے میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہ شہزادیاں جو محلات کی آتی تھیں اور نرم بچھونوں پر جو سوتی تھیں، اب انہیں کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔
تو مصنف یہ درد اور کرب بیان کرنا چاہتا ہے کہ شاہی خاندان پر کیا بیتی، کتنی مشکلات سے انہیں گزرنا پڑا جب وہ سفر پر تھے۔ تو راستے کے بارے میں لکھتے ہیں، تھوڑی دور جا کر شام ہو گئی اور ہماری گاڑی ایک گاؤں میں جا کر ٹھہری جس میں مسلمان راجپوتوں کی آبادی تھی۔ گاؤں کے نمبردار نے ایک چھپر ہمارے واسطے خالی کر دیا جس میں سوکھی گھاس اور پھوس کا بچھونا تھا۔ وہ لوگ اسی گھاس پر، جس کو پیال یا پرال کہتے تھے، سوتے ہیں۔ ہم کو بھی بڑی خاطرداری سے یہ نرم بچھونا دیا گیا۔ میرا تو اس کوڑے سے جی الجھنے لگا، اور کیا کرتے سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا تھا۔ ناچار اسی میں پڑے رہے۔ دن بھر کی تکلیف اور تکان کے بعد اطمینان اور بے فکری میسر آئی تھی۔ نیند آ گئی۔ آدھی رات کو ایکا-ایکی ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھاس کے تنکے سوئیوں کی طرح بدن میں چبھ رہے تھے اور پسو جگہ جگہ کاٹ رہے تھے۔ اس وقت کی بے کلی بھی خدا کی پناہ۔ پسوؤں نے تمام بدن میں آگ لگا دی تھی۔ مخملی تکیوں، ریشمی نرم نرم بچھونوں کی عادت تھی، اس لیے تکلیف ہوئی۔ تو یہ اس شہزادی کا احوال ہے جی کہ کس طرح انہوں نے سفر میں تکالیف برداشت کی۔ تو خواجہ حسن نظامی نے جی ان واقعات کو، ان کا جو اسلوب ہے، کہ دلی سے ان کا تعلق تھا، ان کی زبان خاص دلی کی زبان ہے، بیگمات کی زبان ہے۔ اور اب میں آپ کو خواجہ حسن نظامی کے اسلوب کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ خواجہ حسن نظامی بہت ہی زود نویس آدمی تھے۔ زود نویس ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ لکھنے کا عادی ہو، جس میں صلاحیت ہو زیادہ لکھنے کی اور بہت جلد لکھنے کی۔ تو کہا جاتا ہے کہ خواجہ حسن نظامی ایک مہینے میں ایک کتاب مرتب کر لیتے تھے، تصنیف یا تالیف کر لیتے تھے، اور یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ یہ غیر معمولی صلاحیت والا آدمی ایسا کر سکتا ہے۔ بلکہ ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کتنے وقت میں، کتنے دنوں میں کتاب مکمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایک مہینے میں ایک کتاب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح خواجہ حسن نظامی 230 مختلف کتابوں اور کتابچوں کے مصنف ہیں۔ 1857 کے انقلاب سے متعلق آپ کی تحریر کردہ سچی کہانیاں حد درجہ پر اثر ہیں۔ خاکہ نگاری، انشائیہ نگاری، تاریخی موضوعات، صحافت اور ادب کی دیگر اصناف میں آپ نے طبع آزمائی کی اور ہر ایک صنف کے ساتھ انصاف کیا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ خاکہ نگاری کا ایک اپنا الگ اسلوب ہوتا ہے۔ تو جہاں کہیں انہوں نے خاکہ نگاری کی ہے تو اس اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا سٹائل، ان کا طرز نگارش، لکھنے کا انداز وہی ہے جیسے کہ خاکہ نگاری میں ہوتا ہے۔ انشائیہ لکھا تو بہت خوب انشائیہ لکھا، اور انشائیے کے جو لوازمات ہیں، جو لوازم ہیں انشائیے کے، وہ ان کی تحریروں میں پورے پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح صحافتی سرگرمیاں بھی تھیں ان کی، مختلف اخبار اور رسالوں میں لکھتے رہتے تھے۔ تو اس فیلڈ میں یا اس شعبے میں بھی انہوں نے حق ادا کیا۔ تو اس طرح ان کا انداز اور اسلوب اور طرز نگارش ہر صنف کے موضوع کے مطابق انتہائی موزوں تھا۔ ان کی تحریر کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ ان کی تحریروں میں ہمیں سادگی نظر آتی ہے، سادہ زبان استعمال کرتے ہیں، روزمرہ کی زبان استعمال کرتے ہیں۔
جذبات نگاری ان کی تحریروں میں پائی جاتی ہے. جہاں کہیں کوئی جذباتی بات ہے تو اس کے مطابق انہوں نے پھر ان واقعات کو تحریر کیا ہے. اسی طرح جزیات نگاری بھی ان کی تحریروں کی ایک اہم خصوصیت ہے. جزیات نگاری کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تحریر میں جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی مصنف ذکر کرتا ہے، ڈیٹیلز بیان کرتا ہے، تفصیل کے ساتھ اس منظر کو یا واقعے کو لکھتا ہے، اس کی چھوٹے چھوٹے حصوں کو بھی وہ بیان کرتا ہے، تو اس کو ادبی زبان میں جزیات نگاری کہتے ہیں. اسی طرح حقیقت پسندی ان کی تحریروں کی ایک خصوصیت ہے. جیسے بیگمات کے آنسو کے حوالے سے یا غدر دلی کے افسانے جو انہوں نے لکھے، اس میں انہوں نے حقیقت پسندی سے کام لیا، کہیں زیادہ مبالغہ آرائی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جدت فکر بھی ہمیں ان کی تحریروں میں نظر آتی ہے. خواجہ حسن نظامی پروگریسو آدمی تھے اور ترقی پسند آدمی تھے، اور نئی نئی فکری لحاظ سے تحریریں جو ہیں انہوں نے ضبط تحریر میں لائی ہیں. تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو خواجہ حسن نظامی کو نمایاں کرتی ہیں، اور ان کی تحریر آپ پڑھ چکے ہیں. تو عزیز طلبہ، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، آپ کو تجویز دوں گا کہ خواجہ حسن نظامی کے انشائیے ضرور پڑھیں. بہت خوبصورت انشائیے ہیں، اور میں چند کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ بڑے مشہور ہوئے، لوگوں نے دلچسپی لی ان میں، اور اتنے خوب انداز میں لکھے ہوئے ہیں کہ آج بھی ان میں دلچسپی کم نہیں ہوئی. مطلب آپ دیکھیں کہ حسن نظامی نے لکھنے کا آغاز کیا تھا 1903 میں، گویا اب تقریباً 120 سال ہونے کو آئے ہیں. تو خواجہ حسن نظامی کی تحریروں میں آج بھی ہمیں وہی تر و تازگی نظر آتی ہے. مثلا ان کا انشائیہ مچھر اگر آپ پڑھیں تو بڑے خوب انداز میں لکھا ہے کہ کس طرح مچھر جو ہے وہ گرمی کے موسم میں ہمیں کاٹتا ہے اور سونے نہیں دیتا، اور انشائیہ میں جس طرح ہلکا پھلکا طنز و مزاح ہوتا ہے تو اس طرح مزاحی انداز میں وہ یہ تحریر لکھی. جھینگر کا جنازہ ان کا ایک اور بڑا مشہور انشائیہ ہے. اسی طرح مٹی کا تیل. تو یہ کچھ انشائیے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ان کے انشائیوں کا جو مجموعہ ہے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ضرور آپ پڑھیں تاکہ آپ کو خواجہ حسن نظامی کے اسلوب کے بارے میں اندازہ ہو. تو عزیز طلبہ، ہمارے آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے، اور یہ سبق بھی اپنی صنف کے لحاظ سے ایک انشائیہ ہے. بہت شکریہ.